السلام علیکم۔ آج کی ایک ہلکی پھلکی کہانی، داروغہ کی طاقت۔ شہر پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر جرائم جاگ رہے تھے۔ اندھیری گلیوں میں خوف سرگوشیاں کرتا ہوا آگے بڑھتا تھا۔ ایسے وقت میں داروغہ سلیم کی طاقت آزمائی بنی۔ وہ وردی سے زیادہ کردار پہ یقین رکھتا تھا۔ سلیم برسوں سے پولیس میں تھا، مگر ایماندار رہا۔ اس نے طاقت کو خدمت سمجھا، حاکمیت میں نہیں۔ لوگ اسے سخت مگر منصف جانتے تھے، اس وجہ سے وہ مجرم اس سے ڈرتے تھے۔ ایک رات شہر میں نقلی موت کی خبر پھیلی۔ ایک بڑا تاجر مردہ پایا گیا۔ میڈیا نے شور مچایا، فوراً سنسنی پھیل گئی، لیکن سلیم کو کہانی ادھوری محسوس ہوئی۔ لاش پر زخم تھا، مگر سچائی کمزور لگتی تھی۔ چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ عجیب بات کبھی تھی، کاغذات مکمل تھے مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ داروغہ نے خاموشی تشویش کی۔ اس نے موقع واردات پر دوبارہ دیکھا، غور سے۔ ہر چیز ترتیب میں تھی۔ حد سے زیادہ یہی بات سلیم کو کھٹک رہی تھی۔ جرائم میں کامل پن خطرے کی نشانی ہوتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے مزید سوال اٹھائے۔ موت کا وقت غیر واضح تھا، خون کے نمونے مختلف نکلے۔ یہ نقلی موت کا مضبوط اشارہ تھا۔ سلیم نے فائل بند کی اور رات کو نکلا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اصل تاجر زندہ ہے اور کہیں چھپا ہوا ہے۔ کھیل دیکھ رہا تھا۔ طاقت اب ذہن اور صبر کی آزمائش تھی۔ اس نے تاجر کے ماضی کی چھان بین کی۔ کئی دشمن، کئی سودے، کئی راز سامنے آئے۔ ایک پرانا شریک اچانک غائب تھا۔ یہاں سے کہانی نیا رخ لیا۔ داروغہ نے سادہ لباس میں اس تک پہنچا۔ ایک ویران گودام میں روشنی جل رہی تھی۔ اندر داخل ہوا تو آواز گونجی، تم بہت آگے ہو سلیم۔ وہی تاجر سامنے کھڑا تھا۔ سلیم مسکرا رہا تھا۔ موت اس کے لیے صرف ایک ڈھال تھی۔ وہ قانون سے بچنا چاہتا تھا۔ طاقت دولت نے آنکھیں بند کر دی۔ سلیم نے ہتھیار نہیں اٹھایا۔ پہلے بات کی اس نے کہا، طاقت فرار میں نہیں ہوتی، طاقت سچ قبول کرنے میں ہوتی ہے۔ یہ بات تاجر کو اندر تک لگی، مگر لالچ نے اسے آخری کوشش پر سکھایا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ فوراً داروغہ نے ضبط سے کام لیا اور بغیر فائر کیے اسے گرفتار کیا۔ عدالت میں نقلی موت کا پردہ فاش ہوا۔ شہر نے پہلی بار سچ کو جانا دیکھا۔ لوگوں کو قانون پر یقین واپس ملا۔ داروغہ کی طاقت سب نے مان لی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ طاقت کا سلسلہ بعد میں آیا۔ سیاسی دباؤ سلیم پر ڈالا گیا۔ مقدمہ دبانے کی پیشکش کی گئی۔ اسے ترقی، دولت اور سہولت کا لالچ دیا گیا۔ ایک دستک ساری مشکل آسان بنا دے گا، مگر سلیم سے خاموشی سے انکار کیا۔ یہی لمحہ اصل طاقت تھا۔ اسے تبادلے کی سزا دی گئی۔ فوراً دور دراز علاقہ بھیج دیا گیا۔ وہاں وسائل کم تھے، مسائل زیادہ، مگر سلیم مطمئن تھا دل سے۔ نئے شہر میں نئے جرائم اس کے منتظر تھے۔ نقلی کہانیاں سچ بنتی جا رہی تھیں۔ ایک عورت اپنے شوہر کی موت دکھا چکی تھی۔ وہ وراثت کے لیے زندہ تھا۔ سلیم نے صبر سے معاملہ سب سمجھا، ہر گواہی پر ثبوت الگ پرکھا۔ آخرکار راز کھلا کہ گیا کہ جھوٹ زیادہ دیر نہیں ٹکتا۔ داروغہ نے عورت کو بھی سمجھایا، جرم مجبوری سے شروع ہوتا ہے مگر انجام تباہی پر ہی لاتا ہے۔ اس نے خود کو اعتراف کر لیا۔ وقت گزرا، سلیم تنہا رہ گیا، مگر ضمیر کے ساتھ زندہ رہا۔ لوگ اس کو بھول گئے شاید، مگر اس کی مثال باقی رہی۔ ایک دن پرانے شہر پھر یاد آئے۔ وہاں کے لوگ آج بھی انصاف چاہتے تھے۔ سلیم کو واپس بلا لیا گیا۔ یہ طاقت کی خاموش جیت تھی۔ اس نے وردی دوبارہ پہنی، فخر سے، نہ بدلہ نہ غرور، اس کے ساتھ تھا صرف قانون اور انسانیت کا راستہ۔ وہی اس کی اصل طاقت تھی۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ طاقت اختیار میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ نقلی راستے وقتی فائدے دیتے ہیں، سچ آخر کا خود راستہ بنا لیتا ہے۔